السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم صاحب، ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے، پوچھیے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کام سے اپنے گھر کے باہر نکلا ہو اور بارش آ جائے اور وہ پورا بھیگ جائے، یا کسی نہر یا تالاب میں نہا لیا، تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس کا مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے غرض سے اپنے گھر سے باہر نکلا اور راستے میں بارش ہونے لگی اور اس کے وہ تمام کے تمام اعضاء بھیگ گئے کہ جن کا وضو کے اندر دھونا فرض اور ضروری تھا، لہٰذا جب وہ اعضاء دھل گئے جن کا وضو کے اندر دھلنا ضروری اور فرض تھا، لہٰذا اس شخص کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص، گرمیوں کے دن ہے، آدمی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے باہر نکلا اور پھر وہ سمندر میں یا تالاب میں نہا لیا اور اس کے وہ تمام کے تمام اعضاء دھل گئے کہ جن کو وضو کے اندر دھلنا فرض اور ضروری تھا، تو اب اس شخص کا وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ جو اعضاء وضو میں دھلنے جانے چاہیے تھے وہ اپنے آپ دھل گئے، لہذا اس کا وضو ہو گیا۔ البتہ دوسری بات یہ ہے کہ بارش میں بھیگنے والا شخص، سمندر اور دریا میں نہانے والا شخص، یہ وضو کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ کسی کام کے تحت گیا تھا یا وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سمندر میں نہا رہا تھا، اس کی وضو کرنے کی نیت نہیں تھی، لہٰذا جب اس کی وضو کرنے کی نیت نہیں تھی تو اس کو وضو کی نیت کر کے وضو کرنے کا جو ثواب ملتا ہے اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن چونکہ وہ تمام کے تمام اعضاء دھل گئے جن کا وضو میں دھلنا ضروری اور فرض تھا، لہٰذا وضو ہو جائے گا اور ثواب نہیں ملے گا۔ اور وہ تمام اعضاء کیا ہیں جن کا وضو میں دھلنا ضروری اور فرض ہے؟ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا فرض ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اور یہ بارش کے بھیگنے میں اور سمندر اور دریا میں نہانے سے یہ تمام کے تمام اعضاء دھل جاتے ہیں، لہذا اس کو وضو ہو جائے گا، اور چونکہ اس نے وضو کی نیت نہیں کی تھی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ماشاء اللہ،